السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہذا مثل الحرام الدنیا مع البصراء المستقیم والجہال الراغبین۔ تو یہ مثال ہے دنیا کی حرام چیزوں کی مع البصراء المستقیم، اہل بصیرت اور مستقیم یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ، والجہال الراغبین اور جاہلوں دنیا سے دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ۔ یہ مثال ہے دنیا کے حرام کی، جو پیچھے مثال تمثیل پیش کی گئی تھی اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے فہذا سے۔ یہ مثال ہے دنیا کے حرام کی، بصراء بصیر کی جمع بصیرت رکھنے والا، اہل بصیرت کے ساتھ، المستقیم اور استقامت والوں کے ساتھ، جو اللہ کی طاعت پر استقامت رکھتے ہیں، ثابت قدم ہیں ان کے ساتھ، والجہال الراغبین اور جاہلوں دنیا سے دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ۔ فَإِن لَّمْ يَطْرَحْ فِيهِ السُّمَّ، تو اگر وہ شخص حلوہ بنانے والا حلوے میں زہر نہ ڈالے، یہ تو زہر والی مثال ہو گئی دنیا کی حرام کی، جیسے زہر کھانا حرام ہے ویسے ہی ہے نا، دنیا کی حرام چیزوں کو استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس کی مثال دی۔ فَإِن لَّمْ يَطْرَحْ فِيهِ السُّمَّ، تو اگر وہ اس میں زہر نہ ڈالے، وَلَكِنْ بَزَقَ فِيهِ، لیکن اس میں تھوک دے، بزق یبزق نصرہ سے، اَوْ امْتَخَطَ، یا اس میں ناک ڈال دے۔ تم لوگ بھی ناک ڈالتے ہو، ناک نہیں ڈالی جاتی، ناک سے نکلنے والی چیز ڈالی جاتی ہے، رینٹ ہے نا، یا اس میں رینٹ ڈال دے۔ ثم زمخہ وزینہ، پھر اسے زمخہ یزمخ تزمیخ لیپنا ہے نا، لیپ چڑھانا، پھر اس پر لیپ چڑھا دے، اس کو آراستہ کر دے اور مزین کر دے۔ فالرجل الذی شاہد منہ ذلک الفعل، تو وہ شخص جس نے اس کا یہ فعل دیکھ لیا ہے، یکون مستقذرا لذلک الخبیث، تو وہ اس خبیث حلوے سے گھن کرے گا، نافرا عنہ، اس سے نفرت کرے گا، لا یکاد یقدم علیہ، وہ اس کی طرف اقدام نہیں کرے گا، اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں بڑھائے گا، الا عند ضرورت و شدت الحاجت الیہ، مگر ضرورت کے وقت اور اس کی سخت حاجت کے وقت۔ والذی لم یشاہد ذلک، اور وہ شخص جس نے تھوکتا ہوا نہیں دیکھا، فہو جاہل بما فیہ، تو وہ انجان ہے اس سے جو اس کے اندر گندگی ڈالی گئی ہے، مغتر بظاہرہ، وہ اس کے ظاہر سے دھوکہ کھائے گا، حریص علیہ، اس کا لالچ کرے گا، مکبن، اس پر اوندھا گر جائے گا، ہے نا، ہاتھ پھیلا کے اور منہ پھیلا کے کہ کوئی دوسرا نہ کھا لے۔ اکبا علی شیء، کسی چیز پر پلٹ جانا، گر جانا، کسی چیز کا دلدادہ ہونا ہے نا، اس کا شوقین ہوگا۔ معجبن، اعجب بالشیء، کوئی چیز بھانا ہے نا، معجبن، وہ اس چیز کا معجب، اس چیز کو پسند کرے گا، محبن، اس سے محبت کرے گا۔ فہذا مثل حلال الدنیا، یہ دنیا کے حلال کی مثال ہے، تھوک سے گھن کی جاتی ہے لیکن ناپاک تھوڑی ہے۔ یہ دنیا کے حلال کی مثال ہے، مع الفریقین، دونوں فریق کے ساتھ۔ اب دونوں فریق کیا ہیں اسی کی یہاں وضاحت کی گئی ہے۔
اہل البصیرت والاستقامہ، اہل بصیرت اور استقامت کے ساتھ، و اہل الرغبت والغفلہ، اور رغبت کرنے والے غافل انسان کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حَالُ الرَّجُلَيْنِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الطَّبْعِ وَالْبِنْيَةِ لِبَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَجَهْلٍ وَغَفْلَةٍ وَجَفَاءٍ كَانَ لِلْآخَرِ۔ تو دونوں لوگوں کا حال مختلف ہو گیا، مَعَ تَسَاوِيهِمَا، باوجود اس کے کہ دونوں یکساں ہیں طبیعت میں اور اپنی ساخت میں، یہ اختلاف صرف بصیرت اور علم کی وجہ سے ہوا۔ کان لأحدہما، جو بصیرت و علم ان دونوں میں سے ایک کو حاصل تھا، وجہل وغفلت وجفاء، اور یہ اختلاف جہالت، غفلت وجفاء، جفاء کا معنی بری عادت ہے نا، بدخلقی، کان لأحدہما، جو یا جفا یجفو کا معنی ظالم ہونا ہے نا، اور بدبختی کہہ دیجئے، بدبختی کی وجہ سے ہوا، کان للآخر، جو دوسرے کو حاصل تھا۔ فلو علم الراغب وابصر ما علمہ الزاہد، تو اگر جانتا دنیا سے دلچسپی رکھنے والا، وابصر، اور دیکھتا، ما علمہ الزاہد، اس کو جس کو زاہد نے جانا، یعنی اس حلوے سے بچنے والے نے جانا، تو اگر رغبت کرنے والا بھی وہ چیز دیکھ لیتا، جان جاتا، لکانا زاہدن مثلہ، تو اسی کی طرح وہ اس سے بچنے والا ہو جاتا۔ ولو جہل الزاہد وعمیا اما عمیا عنہ الراغب، اور اگر زاہد انجان ہوتا، وعمیا، اور اندھا ہوتا، اما، اس سے، ما عمیا عنہ الراغب، جس سے کہ دنیا سے دلچسپی کرنے والا، اس حلوے سے دلچسپی رکھنے والا جس سے اندھا ہوا ہے نا، جس سے انجان ہوا، لکانا راغبن مثلہ، تو ضرور وہ اس کی رغبت کرتا، زاہد بھی، ٹھیک ہے نا، عمیہ یا عمى، اندھا ہونا، دل کا اندھا ہونا یا آنکھ کا اندھا ہونا۔ یہاں آنکھ کا اندھا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھنے والے دونوں تھے، دونوں بینا تھے، کوئی نابینا نہیں تھا، یہاں دل کا اندھا ہونا مراد ہے، یعنی نہ جاننا۔ فعلمت بذالک، تو اس تمثیل سے آپ کو معلوم ہو گیا، ان ھذا التمییز لمکان البصائر دون الطباع، کہ یہ تمییز، یہ اختلاف ہے نا، یہ اختلاف بصیرتوں کی وجہ سے ہوا، دون الطباع، نہ کہ طبیعتوں کی وجہ سے، دونوں کی طبیعتیں تو ایک ہی جیسی تھیں۔ وَهَذَا اصل مفید، یہ ایک مفید اصول ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مفید ضابطہ ہے، وَكَلَامٌ بَيِّنٌ سدید، اور واضح درست کلام ہے، اعترف بِهِ من عقل وانصف، اس کا اعتراف کرے گا وہ جو عاقل ہے اور منصف ہے۔ واللہ تعالی ولی الہدایہ والتوفیق بفضلہ، اور اللہ تعالی ہدایت اور توفیق دینے والا ہے، توفیق کا مالک ہے اپنے فضل سے۔ فَإِنْ قِيلَ فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْ قَدْرٍ مِنَ الدُّنْيَا لِيَكُونَ قِوَامًا لَنَا فَكَيْفَ نَزْهَدُ فِيهَا، اگر آپ کہیں جو بیان سے آپ نے سمجھا کہ دنیا کو بالکل حاصل نہیں کرنا چاہیے، حلال سے بھی گھن کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، ہے نا، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں حاصل کرنا چاہیے، تو کیسے ہم زندہ رہیں گے؟ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ذریعہ معاش تو ہونا چاہیے نا، کچھ معاش اور خوراک تو حاصل کرنی پڑے گی۔ فَإِنْ قِيلَ فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْ قَدْرٍ مِنَ الدُّنْيَا، اگر آپ کہیں کہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، من قدر من الدنیا، دنیا کی کچھ مقدار، کچھ دنیا تو ضروری ہے ہمارے لیے، لِيَكُونَ قِوَامًا لَنَا، تاکہ ہمارا قوام رہے،
قوام کسے کہتے ہیں؟ ما یقوم بہ شے، جس سے شے قائم رہے، تاکہ کچھ تو دنیا ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ وہ ہمارا قوام بنے، ہماری خوراک بنے۔ فَكَيْفَ نَزَدُ فِيهَا، تو کیسے ہم اس سے کنارہ کشی کریں گے، زہد اختیار کریں گے۔ فَعْلَمْ أَنَّ الزُّهْدَ فِي الْفُضُولِ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي قِوَامِ الْبِنْيَةِ، تو جان لیجئے کہ فضول چیز میں، زائد چیز میں، فضول سے مراد زائد چیز میں زہد اختیار کرنا، مما اس میں سے ہے، لا یحتاج الیہ جس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فی قوام البنیہ انسان کی اپنی ساخت کے قوام میں، ساخت کی ہے نا حفاظت کے لیے، ساخت کے قائم رکھنے میں۔ یعنی جو زائد چیزیں ہیں دنیا کی ہے نا، ان کو ان میں ان زائد چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان زائد چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے زندگی باقی رکھنے کے لیے، بلکہ جو ضروری ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ فضول زائد چیزوں میں زہد اختیار کرنا اس میں سے ہے کہ فضول مما لا یحتاج الیہ، ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کی حاجت نہیں پڑتی ساخت کے جسم کے قوام میں، جسم کو قائم رکھنے میں یا جسم کی خوراک میں۔ فالمقصود القوام والقوہ، تو مقصود کیا ہونا چاہیے ہے نا، قوام اور قوت مقصود ہونا چاہیے۔ زائد چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس سے قوام اور قوت ہو۔ فالمقصود، تو مقصود کیا ہونا چاہیے؟ قوام یعنی جسم قائم رہے جس سے اتنی خوراک، والقوت اور طاقت مقصود ہونا چاہیے۔ کتنی طاقت اور قوت؟ حتی تعبد اللہ سبحانہ، یہاں تک کہ تو اللہ کی عبادت کر لے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہے نا خوراک اور قوت مقصود ہونا چاہیے۔ للأکل والشرب والتلذذ، القوام والقوہ پر عطف ہے جناب، ہے نا، نہ کہ کھانا پینا اور لذت حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کھانا پینا اور لذت حاصل کرنا جب مقصود ہوگا تبھی جو ہے دنیا کی فضول اور زائد چیزوں کی طرف انسان میلان کرے گا، اور اگر صرف عبادت کے لیے طاقت اور خوراک مقصود ہوگی تو زائد چیزوں کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ واللہ تعالی ان شاء اقامہا بشیء وسبب، اور اگر اللہ تعالی چاہے اقامہا تو قوت کو قائم کرے گا، ہے نا، قوام اور قوت کو قائم رکھے گا، بشیء وسبب ایک سبب سے اور ایک چیز سے۔ وَإِنْ شَاءَ اقامہا بغیر سبب کالملائکۃ علیہم السلام، اور اگر اللہ چاہے تو ہے نا انسان کی قوت کو بحال رکھے گا بغیر سبب کے، جیسے کہ ملائکہ علیہم السلام کھاتے پیتے نہیں ہیں پھر بھی جو ہے ان کی قوت اور عبادت کی طاقت جو ہے ان میں رہتی ہے۔ تو ہمیں جو عبادت کی طاقت ملتی ہے وہ کھانے پینے سے ملتی ہے نا۔ تو اگر اللہ چاہے تو فرشتوں کی طرح بنا دے، کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ بہت کم کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت بحال رکھی اور عبادت و ریاضت میں کبھی بھی ہے نا وہ کمزور نہ ہوئے۔ ثم ان کان بشیء، پھر اگر یہ قوام و قوت کسی چیز کے ذریعے حاصل ہو، ہے نا، کسی چیز کے ذریعے حاصل ہو، ان شاء فبشیء حاصل عندک، تو اگر اللہ چاہے تو وہ قوام و قوت ایسی چیز سے حاصل ہو جائے گی، حاصل عندک جو چیز تیرے پاس موجود ہے، تجھے حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ قوام اور قوت اگر اللہ چاہے فبشیء تو وہ حاصل ہو جائے گی ایسی چیز سے، حاصل عندک جو تیرے پاس موجود ہے۔ او بے طلبے کا و کسبے کا، یا وہ چیز اگر اللہ چاہے تو تیری طلب اور تیری کمائی سے حاصل ہوگی۔
وَإِنْ شَاءَ فَبِشَيْءٍ غَيْرِهِ، اور اگر اللہ چاہے تو وہ قوام اور خوراک غیر کی چیز سے حاصل ہو جائے گی، تجھے کمائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کئی صورتیں ہو گئی نا، اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی چیز کے تیری حیات باقی رہے اور تیری قوت و قوام باقی رہے، ہے نا، اور اگر اللہ چاہے تو کسی چیز کے ذریعے، ہے نا، قوام و قوت تجھے عطا کرے، جو چیز تیرے پاس موجود ہو کمائی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو ایسی چیز سے تیری، ہے نا، قوت اور قوام باقی رکھے جو تیرے پاس موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے پاس موجود نہیں، ہے نا، تو تیری کمائی کے ذریعے وہ چیز حاصل ہو، یا پھر دوسرے کی چیز سے تجھے قوام و قوت عطا کر سکتا ہے، تجھے کسب و کمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فَبِشَيْءٍ غَيْرِهِ، تو دوسرے انسان کی چیز سے تیرا قوام و قوت بحال رکھے گا اگر اللہ چاہے۔ يُسَبِّبُهُ لَكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، اس کو سبب بنا دے گا تیرے لیے، اس چیز کو سبب بنا دے گا، دوسرے کی چیز کو سبب بنا دے گا تیرے لیے، من حیث، ایسی جگہ سے، لا تحتسب، جہاں تیرا وہم و گمان نہیں پہنچے گا کہ کیسے جو ہے وہ چیز آ گئی۔ تو نے جو ہے راتوں رات عبادت کی، ہے نا، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے دروازے پر نکلا تو ایک بورا غلہ رکھا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری غذا کا، ہے نا، انتظام فرما دیا۔ یسببہ، اس کو بنا دے گا تیرے لیے، تیرا سبب بنا دے گا ایسی جگہ سے جہاں تیرا وہم و گمان نہ پہنچے، من غیر طلب من کا و کسب، تیری طلب اور کسب کے بغیر ہی، کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ ہموار فرما دیتا ہے نا، اس کے لیے راہ ہموار فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا وہم و گمان نہیں پہنچتا، جہاں اس کی سوچ و فکر نہیں پہنچتی۔ فَإِذًا لَا تَحْتَاجُ بِحَالٍ إِلَىٰ طَلَبٍ وَإِرَادَةٍ، تب تو تجھے حاجت نہیں ہے کسی حال میں بھی طلب اور ارادے کی، ہے نا، اپنی غذا اور خوراک کی طلب اور ارادے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ فَإِلَّمْ تَقْوَ عَلَى ذَلِكَ وَطَلَبْتَ وَأَرَدْتَ، تو اگر تو اس پر قوت نہ رکھے، اگر کمائی نہ کرنے پر طاقت نہ رکھے، وَطَلَبْتَ، اور تو طلب کرے، وَأَرَدْتَ، اور دنیا کی چیز، غذاؤں اور دنیا کی چیزوں کا ارادہ کرے، فَنْوِ بِذَلِكَ الْعُدَّةِ، ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ جو ہے توکل اللہ کرے اور بالکل کمائی نہ کرے، عبادت اور ریاضت میں لگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس قدر توکل حاصل نہ ہو، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، اس قدر توکل نہ ہو، فَنْوِ بِذَلِكَ، اور تو جو ہے کمائی کرنا شروع کر دے، فَنْوِ بِذَلِكَ الْعُدَّةَ وَالْقُوَّةَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ دُونَ الشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ، تو نیت کر اس کمائی سے العدہ والقوہ، اللہ کی عبادت کی لیے مستعد ہونے اور طاقت پانے کی نیت کر، نوا ینوی انوے، تو نیت کر اس کمائی سے، بذالک یعنی بذالک طلب، بذالک طلب، ہے نا، بذالک طلب الرزق، اس طلب رزق سے تو نیت کر، العدہ والقوۃ علی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے قوت پانے اور تیاری کرنے کی نیت کر، نہ کہ شہوت اور لذت کی، اپنی اشتہا پوری کرنا مقصود نہ ہو، ہے نا، ذائقہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو کہ آج چکن میں مزہ ہی نہیں آیا، مرغے کی جان گئی تجھے مزہ نہیں آیا ہے۔ فَإِنَّكَ إِذَا نَوَيْتَ ذَلِكَ، تو جب تو یہ نیت کرے گا، کان طلب والارادۃ منک خیرن، تو یہ تیرا طلب، تیری طلب اور تیرا ارادہ خیر کا ہوگا، ہے نا،
تیری طلب اور تیرا ارادہ خیر ہوگا. وطلب للآخرۃ بالحقیقہ، اور یہ حقیقت میں آخرت کی طلب ہوگی. اگرچہ دنیا کما رہا ہے نا، اگرچہ دنیا کما رہا ہے، لیکن اس سے تیری نیت کیا ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا، تو ابھی تو میں صرف فرائض ادا کرتا ہوں، نفل چھوڑ کر بھاگ جاتا ہوں مسجد سے، پھر نفل بھی پڑھوں گا. اور اللہ نے اور صحت مندی عطا کی تو میں پھر شب بیداری کروں گا، قیام اللیل، رات میں بھی روز 5 رکعت، روز جو ہے 10 رکعت یا 6 رکعت نفل پڑھوں گا، ہے نا، فرائض کے علاوہ. یا پھر اس کمائی سے تیرا مقصد یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کروں گا جو بھی ملے گا، یا اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤں گا، ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ نیت خیر ہیں، اور در حقیقت آخرت کی طلب ہے، دنیا کی طلب نہیں ہے. لا للدنیا، نہ کہ دنیا کی طلب. ولا یقدح فی زہدک و تجردک، اور یہ چیز، یہ طلب دنیا تیرے زہد اور تیرے تجرد، دنیا سے تیری کنارہ کشی اور تنہائی میں عیب نہیں لگائیں گی، قدغن نہیں لگائے گی. یہ طلب ہے نا، اس میں کوئی نقص پیدا نہیں کرے گی. فعلم هذه الجملة راشدا انشاءاللہ تعالی وباللہ التوفیق، تو اس جملے کو، اس کلام کو جان لے، تجھے ہدایت و رہنمائی ملے گی اگر اللہ نے چاہا، اور توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. العائق الثانی الخلق، یہ تو پہلی رکاوٹ دنیا تھی جس کا بیان مکمل ہوا. اب یہاں سے دوسری رکاوٹ جو عبادت و ریاضت میں آتی ہے اس کا بیان ہے. دوسری رکاوٹ ہے مخلوق. سبق یاد کرنے جا رہے ہیں، دوسرا آ گیا کہ کیا ہمیشہ رٹو طوطا بنا رہتا ہے، تو خود تو ڈوبا ہے، تم کو بھی لے ڈوبے گا. مخلوق بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. ثم علیک وفقک اللہ وإیانا لطاعتہ بالتفرد عن الخلق، ثم علیک بالتفرد عن الخلق، پھر تجھ پر لازم ہے، پھر تو لازم پکڑ لے، لازم کر لے مخلوق سے تنہائی کو. وفقک اللہ وإیانا لطاعتہ، اللہ تجھے اور ہمیں اپنی طاعت کی توفیق دے. وذالک لامرین، مخلوق سے دوری، کنارہ کشی 2 امر کی وجہ سے ضروری ہے. احدہما انہم یشغلونک عن عبادت اللہ عز وجل، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ تجھے اللہ کی عبادت سے روکیں گے، ہے نا. تو جا رہا ہے نماز پڑھنے، وہ لے گیا تجھے چائے پلانے. تجھے مخلوق کی تجھے اللہ کی عبادت سے وہ روکیں گے. الا ما حکی عن بعضہم، اس حکایت کے مطابق جو حکایت بعض بزرگوں سے منقول ہے، انہو قال، کہ ایک بزرگ نے فرمایا، مررت بجماعت یترامون، میں ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرا جو آپس میں مذاق کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے. یترامی، تراما یترامی، ترامین باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی ہے ایک دوسرے پر رمی کرنا. کیا کرنا؟ رمیون کسے کہتے ہیں؟ رمی الحجارہ، پتھر مارنا، ایک دوسرے پر کنکری مارنا، مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا. ٹھٹا کرتے ہیں ایک دوسرے پر، کنکری مارتے ہیں نا، کچھ بھی الٹے سلٹے کام کرتے ہیں. جو ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے. وواحد جالس بعیدا منہم، اور ایک انسان ان سے دور بیٹھا تھا. فارت، تو کچھ ٹھٹا کر رہے تھے اور ایک آدمی ان سے دور بیٹھا تھا، وہ ان کے مذاق میں شریک نہیں ہو رہا تھا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ فارت تو انکلمہ، تو میں نے چاہا کہ اس سے بات کروں. فقال لی، تو اس نے مجھ سے کہا، ذکر اللہ اشہا الی من کلامک، اللہ کا ذکر زیادہ لذت والا ہے، زیادہ شیریں ہے میرے نزدیک، من کلامک، تیری بات سے. میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تجھ سے بات کرنے میں وہ لذت نہیں ملے گی. ان اشہا، زیادہ ہے نا، زیادہ لذت والا ہے. شاہ یشو، رغبت کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، اس میں تفضیل ہے اسی سے. فقلت این، فقلت انت وحدک، یعنی انت قائم وحدک، انت قائد، انت جالس وحدک، کیا آپ تنہا بیٹھے ہیں؟ فقال معی ربی و ملکایا، تو اس نے کہا میرے ساتھ میرا پروردگار 2 فرشتے بھی ہیں، تنہا کہاں ہوں.
فقلت من سبق من ہؤلاء، تو میں نے عرض کی بزرگ سے کہ ان میں سے کون سبقت لے جائے گا، کون سبقت لے جائے گا نیکیوں کی طرف. فقالا، ان لوگوں میں سے جو یہ ٹھٹا کر رہے ہیں، فقالا من غفر اللہ لہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ جس کی مغفرت فرمائے. سب ابس کام کر رہے ہیں. فقلت این الطریق، میں نے کہا کہ راستہ کہاں ہے ہدایت کا. فاشار بیدہ الی السماء، تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، یعنی اللہ کا راستہ. وقاما، اور وہ اٹھے، وترکنی، اور مجھے چھوڑ گئے. وقالا، اور کہا اکثر خلق کا ان کا شاغل، یا اللہ تیری اکثر مخلوق تجھ سے دوری پیدا کرنے والی ہے. ایک یہ آیا تھا باتیں کر کے تیرے ذکر میں کمی کر دی. تیری اکثر مخلوق ہے نا تجھ سے دوری کرنے والی ہے، تجھ سے دور کرنے والی ہے. فل خلق و اذن یشغلونک عن العبادہ، تو اس سے معلوم ہوا تب تو مخلوق تجھے عبادت سے روکے گی. بل یمنعونک منہا، بلکہ اس سے تجھے منع کرے گی، مشغولی نہیں کرے گی دوسرے کام میں لگا کر، بلکہ بلا کام کے بھی تجھے روکے گی. ایک تو یہ عبادت سے روکا، دوسرا کام کروایا، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کام میں مشغول کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ عبادت سے روکا اور کوئی دنیاوی کام بھی نہیں کیا. بل یوقعونک فی الشر والہلاک، بلکہ تجھے شر، برائی اور ہلاکت میں ڈال دیں گے، اے نا مخلوق ڈال دے گی. علی ما قال حاتم الاسم، اس قول کے مطابق جیسا کہ حاتم اسم رحمہ اللہ نے فرمایا. طلب تو من ھذا الخلق خمسۃ اشیاء، میں نے اس مخلوق سے 5 چیزیں طلب کی. فلم اجدھا، تو میں نے وہ 5 چیزیں نہیں پائیں. طلب تو منہم الطاعۃ والزہادہ، میں نے ان سے طاعت اور کنارہ کشی کا مطالبہ کیا کہ اللہ کی طاعت و بندگی کرو اور دنیا سے کنارہ کشی کرو، زہد اختیار کرو. فلم یفعلوا، تو انہوں نے نہیں کیا. فقلت اعینونی علیہما ان لم تفعلوا، تو میں نے کہا کہ میری مدد کرو ان دونوں چیزوں پر اگر تم نہیں کرتے ہو. آنا اعینونی جمع کا صیغہ. فلم یفعلوا، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. فقلت، تو میں نے کہا ارضوا عنی ان فعلت، مجھ سے راضی رہو اگر میں یہ کروں، یعنی اللہ کی طاعت کروں اور ما سوا اللہ سے میں کنارہ کش رہوں، تو اس پر تم راضی ہو جاؤ مجھ سے اگر میں ایسا کر رہا ہوں. فلم یفعلوا، راضی بھی نہیں ہوئے. فقلت لا تمنعونی عنہما اذن، تو میں نے کہا کہ ان دونوں سے مجھے، چلو راضی نہیں ہو، ناراضی ہو، مگر ان دونوں سے مجھے اذن تب ان دونوں سے مجھے مت روکو، طاعت و بندگی سے اور ما سوا اللہ سے دوری سے مت روکو. فمنعونی، تو مجھے روکا، اللہ کی طاعت و بندگی سے روکا. فقلت لا تدعونی الی ما لا یرضی اللہ العظیم، تو میں نے کہا کہ مجھے نہ چھوڑو، لا تدعونی، مجھے نہ بلاؤ، دا یدو سے مجھے نہ بلاؤ، الا ان چیزوں کی طرف، لا یرضی اللہ عظیم، جو بزرگ و برتر عظمت والے اللہ کو ناراض کریں، جو چیزیں ان کی طرف مت بلاؤ، نافرمانی کی طرف دعوت مت دو. ولا تعادونی علیہ، عادہ یعادی معادات، ٹھیک ہے نا. ولا تعادونی، اور مجھ سے دشمنی نہ کرو، علیہ، عادہ یعادی معادات عدو سے ہے، مجھ سے دشمنی مت کرو، علیہ اس بات پر، لم اتابعکم، اگر میں تمہاری متابعت نہ کروں، تمہارا ساتھ نہ دوں نافرمانی میں، تو مجھ سے دشمنی مت کرو. ففعلوا، تو مجھ سے دشمنی کی. ففعلوا فترکتہم، تو میں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر. واشتغلت بخاصۃ نفسی، اور خاص کر اپنے نفس کے ساتھ میں مشغول ہو گیا، صرف اپنے بارے میں ہے نا میں مشغول ہو گیا. جناب